کسی چیز کو کوئی فارمولہ نہیں بنا سکتے. کون گمنام زندگی بسر کرتا ہے, کون مشہور زندگی بسر کرتا ہے. بے شمار ایکسیپشنز ایسے ہیں. اللہ والے بہت کم اللہ والے ایسے ہوئے ہیں جن کا نام دنیا کو معلوم نہیں, تقریباً سب کا معلوم ہے. بات نہیں معلوم. ہاں یہ بات ہے کہ وہ بعد میں معلوم ہوا, لیکن یہ اللہ کا کام ہے, جس کو چاہے جب چاہے معلوم کروا دے, جس کو چاہے مخفی کر دے. اور مشائخ کرام اصلی بات یہ ہوتی ہے کہ مختصر اس کے جواب, جس نے خود کچھ بننا ہے نا وہ تو شہرت اختیار کرے گا تبھی بنے گا. جس کو اس نے بنانا ہے اور کچھ ضرورت ہی نہیں شہرت کی. مقصد ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے وہ پھر اللہ ہی جانے تو اللہ کا کام ہے. جس نے خود ہی کاروبار کرنا ہے وہ اشتہار ضرور دے گا کہ اشتہار کو ظاہر کاروبار نہیں چلتا, اور اللہ کا حکم ہے اس کی اشتہار کی ضرورت ہی کوئی. اس لیے دیکھنا یہ ہے آپ نے کہ چلو وہ تو ٹھیک ہے اشتہار والے اور بغیر اشتہار کے, پر آپ کیا سوچتے رہتے ہیں کون اشتہار کہتے کون بے اشتہار. آپ اپنا رستہ گزارو, ارد نہ دیکھو, جس کو اللہ چاہے جتنا چاہے. عام طور پر دقت ہوتی ہے خود ساختہ کو بڑی دقت ہوتی ہے. جسے خود بنانا نا اپنا کاروبار وہ بیچارے کو بہت دقت ہوتی ہے, اسے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, جھوٹی سچی کرامتیں بیان کرنی پڑتی ہیں تاکہ لوگوں کو رفتہ پکڑنا ہو, اصلاح. اور جس کو پکا پتہ ہے کہ اے اللہ کی طرف سے ہے, دوستی اللہ سے ہے, کہ مخلوق کے ساتھ کوئی لمبا چوڑا مشہور ہونے کی ضرورت کو نہیں ہے. اللہ والا تو اللہ کا کار رکھا نا. تو دنیا سے کچھ فوائد لینے والے جو ہے نا وہ ضرور اشتہار لگائیں گے. بہتر یہ ہے کہ دنیا کے اشتہار سے گریز کرو آپ صداقت کے حساب سے. جب آپ کا سوال یہ کہتا ہے کہ صداقت جو ہے وہ زیادہ شہرت کی ضرورت نہیں سمجھتی, یہ کہہ رہے ہیں نا آپ اپنی صداقت کا حاصل کرو اس میں کہ آپ کے لیے سچا راستہ کیا ہے. نام تو ایک اسلام ہے. کتنے مسلمان آپ کو مل جائیں گے یہاں جو پاکستان کا دشمن ہے. افغانستان کا نام لے لیں روم کا, مسلمان ہے پاکستان کا دشمن ہے. پاکستان کا فیملی ہے. اس طرح اور سندھ میں بھی ہوگا, مسلمان ہے شاید سید بھی ہو تو فیملی ہے. اس طرح اور کئی جماعتیں آتی تھیں, شروع میں انہوں نے اسلام کو پاکستان کو قبول نہیں کیا, قائد اعظم کو قبول نہیں کیا. ابوالکلام ہے لیکن پاکستان قبول نہیں کیا. ابوالکلام لفظ چھوٹا تو نہیں ہے, اس کو آنسر اور اسے اس کو قبول نہیں کیا. ختم ہوتا یہ ہے کہ یہ سارے واقعات ایسے ہیں. یہاں کی تنظیم تھی ان کی ہزاری صاحب اور مفتی محمود صاحب پہلے حاضر کیا, نیم پاکستان کو قبول کیا. قائد اعظم کو اشفاق اعظم بھی کہتے رہے لوگ, اور مسلمان ہے لیکن اس آئیڈیا کے خلاف ہے. مجبوری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے آج تک سیکھا ہے مسلمان ہونا یا اسلام پہ چلنا, اس میں قائد اعظم فٹ نہیں ہوتا. وہ بیچارہ کی جرمل ٹھیک تھی جائز, اور یہ تکلیف بڑی تھی ان کو. اور سب لوگ یہ کہتے تھے کہ جو ہم نے فارمولہ دیکھا ہے نا اسلام کا, فارمولے میں ہم نے اور طرح سیکھا ہے کہ مفتی محمود صاحب ہوں فارمولہ میں یہ دیکھا ہے, اور مولانا صاحبان ہوں ہم نے فارمولہ یہ دیکھا ہے. قائد اعظم اس میں کہتے ہیں مسلمانوں کے لیڈر پٹ ہوتا ہے, تکلیف پجا تھی. ابوالکلام آزاد کی بھی یہ تکلیف تھی, مروم سارے ہی ہیں. تکلیف یہ تھی کہ جن لوگوں کے ساتھ مل کے تم پاکستان بنا رہے اسلامی مملکت, یہ لوگ مجھے اسلامی نہیں لگتے.
اور تم لوگوں کو لے کے جا رہے ہو فتح اسلام نہ ہوگے. فتح اسلام لیاقت لیے کیا تلک اس کے ساتھ اسلام کے ساتھ. فتح اسلام کے ساتھ کا تلک ہے. ہم تو مسلمان بہت پکے مسلمان ہیں, ابوالکلام بھی ہیں اور ویسے بھی تیز کلام ہے, تو ہمارے ساتھ اس کا تلک ہونا چاہیے. اب اسلام بھی ہے جہاں مسلم پہ چھایا اسلام ہو گیا. تو وہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تم لے کے جا رہے ہو واقعہ بتاؤ گے. اصل فطرت کو سمجھ نہیں سکے, قائد اعظم کو سمجھ نہیں سکے, اقبال کو سمجھ نہیں سکے. اقبال کی طرف آ گیا, مسلمانوں کا لیڈر آ گیا. ایک کمال کا آدمی کھاتا پیتا بھی غلط چیزیں ہیں اور یہ زندگی بھی کوئی پڑ گزارتا ہے. اور پھر بدلے میں تیری نوائے شوق تھے چھوڑ ہری میں ذات میں اور بلغل آئے علامہ پتہ کیا کہا گیا. یہ میں ٹھیک بات نہیں ہے. کیسے کہتا رہتا ہے, میرے اپنے پاس سے کہتے لوگ یہ کہتے تھے یہ اپنے پاس سے ایسی بات کیا اللہ عجیب ہے. اس کو کوئی فائد دے دیا اور ہم اسلام کرتے کرتے رہ گئے. ہمیں وہ بات میں بڑی دقت ہوئی, لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی. چلو علی کی بات مانتے ہیں, مولانا علی ہے اور مسدس کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. اور اقبال دے آئے پھر یہ اسلام کا نہیں بات. اصل یہ آپ یوں سمجھو نا کہ علی بھی ایک ہی ذات ہے اور اقبال بھی ایک ہی ذات ہے اور قائد اعظم بھی ایک ہی ذات ہے. تو سارا پتہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس نے ترتیب بار بدلے پہ کام کیا. پہلے علی کی شکل میں کام کیا, اقبال کی شکل میں کام کیا, قائد اعظم کی شکل میں کام کیا اور مسلمانوں کو فتح بنا کے دے دیا. اور وہ جو پراپیگنڈا والے آپ کا خیال ہے جس پہ آپ نے کہا تھا صداقت کے علاوہ جو لوگ پراپیگنڈا میں تھے وہ پریشان رہے, اور جو صداقت والے تھے اس کو کاٹ دے دیا. تو یہاں مطلب ایک بزرگ ہوتے تھے شاید کرام میں تھے, انہوں نے ساتھ دیا اس کا. آپ کو یاد ہے کس نے دیا؟ کوئی نہیں, کوئی مطلب آیا ہے ایسے بہت سارے لوگ تھے نے ساتھ دیا. درویشوں نے ساتھ دیا ہوگا اور اولیاء کرام نے ساتھ دیا ہوگا اور بزرگان ریئل دین نے ساتھ دیا ہوگا. تبھی مطلب ایک واقعہ ہو جاتا ہے نا. اب یہ آگے جہاں فرق بنیادی آ جاتا ہے کہ وہ شخص جو اپنی مرضی سے مشائخ کرام بنا وہ اپنے تحفظ کا آپ ذمہ دار ہے, اور جس کو اللہ نے بنایا اس کے تحفظ کا اللہ ہی ذمہ دار ہے. لہٰذا قائد اعظم جیت گیا اور اپنے تحفظ والے آپ تحفظ کرتے رہ گئے, تو یہ نقل ہو گیا. تو آپ کا سوال کیوں آیا کہ صداقت جو ہے وہ اپنا بگڑنا سے گریز کرتی ہے, اس کا تحفظ کہاں سے ملتا ہے؟ اور صداقت بے شمار آپ کے ملک میں موجود ہوتی ہے, آپ سے پہلے جانے والی آج کے بعد آنے والی, یہ دونوں نگران ہوتی ہیں. اپنی بات سمجھ آئے. ایک آدمی عبادت کر رہا ہے, جو ہے شور کی عبادت کر رہا ہے اور راتیں جاگ رہا ہے. اقبال نے جو کلام لکھ دیا, کلام تو اس کی شب بیداری نہیں ہے, شب بیداری تو کوئی اور چیز ہے. کلام میں ایک چھوٹا سا ریکارڈ ہے, اس کا تھوڑا سا ریکارڈ ہے. اگر یہ راز آپ کو سمجھ آ جائے نا تو آپ کو بہت ساری دقتیں حل ہو جائے. کیا بات سمجھ آ رہی؟ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو, کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو, کچھ سمجھ بات ہو. کیا ہے کہ جو ریکارڈ ہے, جس ذات کا ریکارڈ ہے, اس ذات کا شروع ریکارڈ سے نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آئی تو بات سمجھ آ جائے گی. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھو تو سیرت پڑھنے سے اگر رقم سے کی زندگی کا شعور نہیں ہو سکتا. کیونکہ سیرت ایک ریکارڈ ہے, ذات تو نہیں ہے. جس طرح آپ یہ کہ فوٹو انسان کا فوٹو برابر ہوتا ہے لیکن برابر نہیں سکتا, اس طرح ریکارڈ جو ہے یہ ذات کا شعور مشکل ہے. لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کی ذات کا شعور نہیں ہے. لفظ اللہ وجود ہے, اللہ اسم ہے کس کا؟ ذات کا. ذات حاوی ہے زمانہ مکان, اس سے بھی بلند, اور اللہ جو ہے لفظ کاغذ پر ہے. اب شعور کیسے معلوم ہوا آپ کو کہ لامحدود اور باقی رہنے والی ذات کا شعور ایک لفظ سے لیکن ورڈ سے کیسے محسوس کرو گے جب تک آپ لامحدود نہ ہو؟ اب بات سمجھے, یہاں سے مسلمانوں کو دقت ہوئی کہ اللہ کا علم مسلمان نے اب فانی سے اگر لیا ہے تو علم نہیں ملے گا, باقی کا علم فانی سے نہیں مل سکتا نا. اور اگر کہیں باقی سے لیا ہے تو پھر کچھ علم معلوم ہوگا. تو بقا کے نہ جاننے والا
اللہ کا علم نہیں دے سکتا. فضا تو اس کا بیان ہی نہیں کر سکتی. جو بچہ رہنے والا اس کے فنا کیسے بیان کرے گی؟ مر جانے والے نے زندہ رہنے والے کو بیان کیسے کرنا ہے؟ اچھا جو سونے والا ہے وہ جاگنے والے کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو سیرت میں موجود ہے آج یہی ساری زندگی تو ہو نہیں سکتی نا. یہ تو وہ ریکارڈ ہے جو معلوم ہے، اور جو نامعلوم ہے وہ یہ دن کی زندگی کا ریکارڈ ہے، رات کی زندگی سے ریکارڈ نہیں ہے. اور رات کی زندگی جو ہے پوری موجود ہے کہ آپ ابھی اس کو پڑھیں گے آپ سے پتہ چل جائے گا کہ ایک رات کی زندگی ہے، ایک بیداری کے عالم ہے. اچھا ایک اللہ کے عام مطلب میں اللہ کی زندگی ہے اور اس کا بھی ریکارڈ نہیں ہو سکتا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ہم نے وہ بات کی جو بات کی، پھر ہوا جو ہوا، پھر ہوا جو بھی ہوا، پھر جو ہوا سو ہوا. اب یہ بات جو ہے نا آپ کے ریکارڈ میں نہیں آئی، اور ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا جو ہم نے نازل کیا. اب یہ وہ بندہ جانے اور بندے کو لے جانے والا جانے، یہاں کی بات ختم ہو جاتی. اس لیے ریکارڈ میں آنے والی بات سے آپ اس ریلیشن کو یا اس ذات کو یا لے جانے والی ذات کو یا جانے والی ذات کو آپ معلوم نہیں کریں. یہاں سے آئی دقت ہم لوگوں کو کہ ان لوگوں نے علم کو کتاب سے حاصل کیا اور پھر وہ علم جو ہے وہ مشاہدے میں نہیں آیا. یہی وجہ ہے کہ فارمولے کے مطابق ایک آدمی پورا مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، لیکن پاکستان کی تسلیم نہیں کرتا. اگر افغان ہے لیکن مسلمان ہے لیکن پاکستان نہیں تسلیم کرتا. اب یہاں آ کے آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ یہ اسلام ہے، صداقت ہے، اسلام ہے کیا ہے. اس کا فارمولہ بنانا بعد میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے نام پر اور باقی مسلمانوں کو جہنم کی آگ کی طرف جھونکتے ہیں کہ تمہارا سنکھیا بڑا غرق ہونے والا ہے، کیونکہ مسلمان صرف وہی وہ ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی اس کا منشا الہی نہیں سمجھ سکا. آج جو ہے آپ دعا کہتا ہے کہ تمہارا ہوگا کیا بدلے میں ہوتی کیا نور. جس نے اسلام کے نام پر قوم کو گمراہ کیا اس کی بھی بخشش کا مشکل ہو گئے کام، اور جس نے اسلام سے دور رہنے کا نعرہ لگا دیا اس کا بھی بخشش کا کام مشکل ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اسلام پر چلنے کے لیے اپنی منشا ترک کرنے کا نام ہوگا. جن لوگوں نے اپنی منشا کا مداخلت کی ہے انہیں لوگوں نے نقصان پہنچایا. اب آپ کو گمراہے بغیر بات سن لو، جن لوگوں نے جماعتیں بنائی سیاسی اسلام کو لے کر، یہ اپنی مرضی ہے، یہ ہماری مرضی نہیں ہے. مقصد ہے کہ آپ سار موومنٹ اللہ ان کو سب کو شہید ہے شہادت جیسے ہوئی ہے ان کو اللہ بخشے ہم کو. مقصد یہ ہے کہ ایک جماعت کو ایک انداز سے چلایا، ایک منصوبے کے ساتھ چلایا، اپنی قوت کو اپنی جماعت کے رخ کو مرتب کرنے میں لگایا، اور باقی جو کراؤڈ تھا مسلمانوں کا ہجوم تھا اس کو نظر انداز کر دیا. اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک فرقہ بننے سے اجتماعی زندگی دقت میں آ گئی. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ فرقے بنانے والا آدمی اگر تو اللہ نے اس کو کہا ہے تو بنا، تو ہم اس کا کچھ نہیں کریں. اگر خود بنایا ہے تو یہ اچھا نہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ لوگ جو خود اپنے ذہن سے اپنے لیے ایک دینی فرقہ بشکل سیاست بناتے ہیں، اس کی ذمہ داری ان پر ہے. اللہ تعالیٰ کا مطلب کہا جائے اگر کوئی دین اور سیاست کا کوئی شعور راہ پہ بات ہے تو یہ اللہ کی کام ہے، اس میں دقت والی کوئی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کے ذمہ یہ کام ہے کہ یہ سوچو کہ یہ جو جماعت ہے یہ بنانے والا اپنے ذہن سے بات کر رہا ہے یا اس میں منشا الہی ہے. اگر منشا الہی نہ ہو تو اس سے بھاگ دو. ایک بات یہ سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ کیسے منشا ہوتا ہے. ایک اور جماعت وہ جماعت جو ہے اس کا تعلق تبلیغ سے ہے. خوبصورت جماعت، خوبصورت تبلیغ، لیکن یہ پارٹیشن کو قبول نہیں کیا. اب مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا یہ نظام جو ہے یہ اعلیٰ آخر کا اس کا سینٹرل آفس شاید انڈیا میں ہو. یہاں بھی سوچنے والی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا یہ ہے کہ اسلام ایک گروہ، اسلام ایک جماعت، اسلام ایک فرقہ، اسلام ایک دین
اس کے اندر ایک نیا نظام ایک نئی شکل میں پیدا کیا جائے تو وہ کیا اسلام کی خدمت ہے یا اسلام کے ساتھ مخالفت ہے؟ اب آپ دیکھو قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہتے ہیں نا. اب یہ جو ہے یہ کیا دقت ہے؟ اور مسلمان کہتے ہیں، باقی جو جمیع المسلمین ہے انہیں مسلمان نہیں کہتی. اور اس کے نتیجے کچھ بھی ہو، کفن کہہ دو بدل کہہ دو، اسلام کا ٹوٹیلٹی کے اندر جو ہے نا ایک فرق پڑ گیا، اسلام کی جامعیت میں فرق پڑ گیا. ایک اور فرقہ جو دینی طور پر بنا اس میں ایک اور فرقہ کا فرق پڑ گیا. اسی طرح روحانی انداز سے بھی جو فرقے بنے ہیں، اور وہ جو بڑے بڑے تھے مین وہ سارے یکساں تھے کہ یہ انداز ہے تعلیم کا، یہ انداز ہے تبلیغ کا، یہ انداز ہے ٹریننگ کا، وہ سارے ایک جیسے ہوتے تھے. اور جہاں فرق آ گیا، ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کا شروع ہو گیا، اس وقت سے جو ہے نا یہ سارا کا آپ یہ سمجھو کہ ذاتی بن گیا، پراپیگنڈا کا بن گیا، اور جماعت ساریاں ہو گئی، اور مسجد کا مسجد کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، بندے کا بندے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، جو بندی اور بریلوی سے جھگڑا ہو گیا بلکہ بندے بھی قتل ہو گئے. اور کیا ہے، کیا تم اللہ کو مانتے ہو؟ بریلوی لوگ ہم کو مانتے ہیں، اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ کیا یہاں پہ بیٹھی کو مانتے ہیں، ہم ویسے ہی مانتے ہیں. آپ کیا مانتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کا حکم ماننے بات یہ گئی، اور انا پتر مسلم کو مطلب جو آیا وہ چلا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلب پہ آیا جھگڑا. اب اندازہ یہ لگاؤ کہ آج تک اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ واقعہ کیا تھا اسلام کا، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو اکٹھا کر کے یہ اکٹھے ہو کے ایک مکمل اب جو اکٹھا ہو کے سمت میں چل پڑے. آپ کی زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکمل مسلمانوں کو کسی ایک آدمی پر مکمل جب یقین تھا تو کہا جائے کے علاوہ کوئی پیر ملا ہی نہیں. یعنی کہ ملت کا اگر کوئی پیر ملا نہ تو اتفاق کی بات ہے تو وہ تھا. یاد ملت گمراہ ہوگی کہا جائے پیچھے لگ کے مکمل یہ ملت ہے سب پارٹیشن کی بات کر رہے ہیں تو یا مطلب وہی صحیح ہے. اب یہ فیصلہ کیا سب لوگ ہم نے غلطی کی ہے اس کے اطاعت لگ گئے تو پھر پار پڑھتے پڑھتے جو ہے نا غلطی کی سزا یہ سمجھو کہ آپ نے وطن بھی چھوڑا، مشرقی باجات بھی چھوڑا، گھر چھوڑا، اذیت ہے، آپ بھی تکلیف ہے، کل بھی تکلیف تھی، مصیبت ہے مصیبت، کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے مطلب غیر مسلمانی ڈالتے. اور اگر وہ صحیح تھا تو آپ نے جو کوئی بھائیاں دی ہے چارے بیٹھے بیٹھے آپ کو حضرت کا انعام مل گیا، عزت کا انعام مل گیا، اور آپ کی زندگی ایک مقدس انداز میں داخل ہوگی. اب یہ جو کیا ایک ملک بن گیا، اتنی کمائی سے ایک ملک کا بن جانا بڑی بات ہے. تو جب ملک پورے ہو چکے ہیں دنیا میں ایک نیا ملک پیدا ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے خیال سے. اب یہ آپ سوچو کہ صداقت کیا ہے اور پراپیگنڈا کیا ہے، تو حالات کیجیے کہ صداقت کیا ہوتی ہے اور مشہوری کیا ہوتی ہے. اب صحیح سوال ہے نا کہ پراپیگنڈا کیا ہوتا ہے کہ خود کیوں کچھ لوگ مشہوری کا انتظام کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو فطرت کا تحفظ دیتی ہے. یہ کام ہے کہ جو فطرت کر رہی ہے وہ صحیح ہوتا ہے. تو اقبال جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے. اگر تم اقبال جیسا کچھ بننا چاہو گے تو تم غلط. تبریز صحیح ہے، رومی صحیح ہے، اور اگر رومی سے کچھ تم نقل کرنی شروع کر دو تو تم صحیح نہیں ہو کیونکہ وہ واقعی اور ہے. اور فطرت نے کمال یہ کیا ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے کسی دوسرے بندے سے ملتا نہیں ہے. فطرت کے بندے کی بات کر رہا ہوں، عباد الرحمان کی بات کر رہا ہوں. عباد الرحمان جو کہ صاف ٹرم ہے کہ گفتہ ہے اللہ بغد، کہ اس کا بندہ جو ہے وہ جو کی بات کرتا ہے وہ اللہ پوری کروا دیتا ہے. اللہ کے بندوں کی بات یہ ہے کہ اللہ کا خاص بندہ اللہ کے کسی خاص بندے کے عین برابر نہیں ہوا. کوئی پیغمبر کسی پیغمبر کے عین برابر نہیں، کیونکہ فطرت کے پاس وسعت اتنی ہے، قدرت کے پاس اللہ کے پاس اتنی وسعت ہے کہ کوئی ستارہ کسی ستارے کے برابر ہونے تک والی بدلتا ہے. وہ الگ ہی شان سے کل یوم ہوا فی شان، ہر انسان اس کی الگ شان ہے، لیکن کل جو ہے اس کا بندہ کسی اس کے دوسرے بندے پہ یا اس کا ولی کسی دوسرے ولی کے عین مطابق نہیں سکتا. اور دونوں ولی پراپیگنڈا جو ہے نا یہ پراپیگنڈا کے برابر ہوگا.
یہ فوٹو کاپی ہوگی، اب یاد آپ آج نکال لو. خود ساختہ جو ہے نا یہ فوٹو کاپی، اور جو بے ساختہ ہے الگ ہی ہوگا. تو یہاں سے آپ دیکھ لو کہ جو لوگ بالکل لکیر در لکیر چلے آ رہے ہیں، تو نئے نظام میں اور پرانی کاپی چلے آ رہے ہیں، اس کے اندر ایک دقت. یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ قائد اعظم کیوں ہے اقبال کی. اس لیے آپ اگر اللہ تعالیٰ کے حوالے رکھو زندگی کو، تو وہ جس طرح آپ کو راستہ دے وہی راستہ دیے. اگر میری بات سمجھ آ رہی کیا بات کر رہے ہیں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ صداقت جو ہے اس کو پراپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور پراپیگنڈا جو ہے یہ انسان وہ کرتا ہے جس کا اپنا پروگرام ہو. اللہ کا پروگرام ہو تو اس میں صداقت ہی ہونی چاہیے اور پراپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پروگرام سارے دیکھو تو بے شمار انداز سے نئے نئے لوگ آئے، نئے نئے کام کر گئے، اور پھر دین اسلام کی خدمت ہوتی رہی. جس طرح اقبال ایک الگ حساب آیا، ایک الگ انداز سے بات آئی، قائد اعظم ایک الگ انداز سے بات آئی، ہوتا ہی لگا اطاعت و کمال ہوگا، کوئی لوگ ہوں گے اس طرح کے بات. تو آپ یہ خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے آپ دیکھو کتاب سے ذات کا شعور نہیں ہو سکتا. ذات کا شعور ذات کے پرتو سے ہوگا یا محرم ذات سے ہوگا، اور وہ شعور آپ کو دے سکتا ہے. کتاب پڑھ کر جو ہے نا آپ اس بات کا معنی نہیں ڈھونڈ سکتے کہ رزاق کا کیا معنی، کہ رزاق جو اللہ رزق دینے والا ہے، اور رزق دینے والا ہے تو کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، وہ فنکشن کیا ہے، نہیں پتہ چل سکتا. اللہ تعالیٰ جب وہ مہربانی کرنے والا فنکشن سمجھ نہیں آتا، رحمان کا فنکشن سمجھ نہیں آتا. کیا پیدا کرتا رحمان ہے یا زندگی ختم کرتا رحمان ہے، یہ بات سمجھ نہیں آئے گی آپ کو. کیا امیر بنانا رحمان ہے آپ بتاؤ کہ غریب کر دیتا رحمان ہے؟ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ جو کر رہا ہے وہ رحمت ہے. اور یہ بات آپ کے اس حالت میں شعور نہیں آ سکتی کہ آپ جانے والے بزرگوں کی ساتھ اگر ملنا چاہتے ہو جن کا وصال ہو گیا، تو یہ جسم تو مل نہیں سکتا. روح سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں اور جسم کو آپ چھوڑتے نہیں ہیں. جب تک جسم کو نہیں چھوڑیں گے تب تک وہ وصال نہیں ہوگا. ان لوگوں سے اب جن لوگوں سے آپ ملنا چاہتے ہیں، کیا کسی مشائخ کرام سے، کسی بزرگ کے پاس ملنا چاہتے ہیں نا، تو آپ اس وجود میں ملنا نہیں ہے. جس نے ملنا ہے اس کو آپ آزاد نہیں کرتے ہیں روح کو. اس لیے کہتے ہیں مرنے سے پہلے بچو. کسی مرنے والے سے ملنا ہے جو مر کے ملو گے. کوئی ملاقات کی ضرورت ہے جو گزر گئے ہیں، کسی زندہ سے ملاقات کی ضرورت ہے وہ زندہ ہو کے ملے گی. اب یہ بات جائے کوئی رات کہ کوئی بزرگ اپنے اولاد میں کسی سے ملنا چاہے، کوئی بزرگ گزرا ہوا بزرگ اپنے آنے والے زمانے میں کسی سے ملنا چاہے تو وہ عالم بشریت میں آ کے مل لے گا. آپ میں سے کوئی شخص گزرے ہوئے سے ملنا چاہے تو آپ عالم موجود سے باہر کے ملیں. یہ دو طریقے ہیں. وہ ملے اس عالم میں، تم ملو تو اس عالم. اس لیے یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. ایک بار سمجھ آ گئی تو مطلب آپ کے حال ہو جائے گا، اور صداقت سے سمجھ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ صداقت کیا ہے. صداقت کچھ عمل ہے، بس یہ بات یاد ہے. ہاں، جو تمہارا عمل ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، کچھ منفرد کا کال ہو سکتا ہے، کچھ ذاتی پراپیگنڈا ہو سکتا ہے. انسان جو ہے وہ فیم سے اور گریز کرنا چاہے تب بھی مشکل کر سکتا ہے. ہوتا ہے بعض اوقات چلتے چلتے اچھا تحفہ دیا کسی کو آپ نے، پھر تھوڑی دیر ہم روکے جاتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کو اس تحفے کے بارے میں؟ ٹوٹتے انسان یہ تحفہ تھا مطلب میں بڑی مشکل سے لیا تھا. یہ میرا خیال ہے کہ یہ وہاں سے ہم نے فرانس پہ واپسی پر بدلے میں یہ لیا تھا. ایپل ٹاور پر ایک آدمی ملا تو اس نے یہ دیا. اب کیا خیال ہے؟ رسید ضرور دے گا لیکن بغیر رسید کے تحفہ نہیں دے گا. انسان کی خوبصورتی ہے. اور فوٹو دکھائے گا، کچھ بھی آپ نے فوٹو ہوگا ضرور دکھائے گا. یہ دیکھو نا، مطلب یہ اس زمانے میں ہے نا وہ پرانے فوٹو. انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا نمایاں کرتا ہے. نمایاں کرنے کی تمنا حجاب ہے، محفوظ کرنے کی تمنا حجاب ہے. نمایاں کرنا
محفوظ کرنے کی تمنا کرنا، اگر وہ منع کرے وہ محفوظ کرے تو پھر بات ہی اور ہے. اس لیے آپ اس کا خیال کرو اور وہ تمہاری حفاظت کرتا رہے. جی آپ نے کوئی بات نہ کرو، کوئی پراپگنڈا نہ کرو. قائد اعظم اللہ نے اس کو قائد اعظم بنا دیا، قائد اعظم مہربانی ہوگی. اور تم علماء کرام بنتے بنتے نتیجہ یہ ہوا کہ تم جو کچھ بنا پاکستان کے خلاف بولتے رہے. آج تک بیچارے کو پاکستان بولتے بولتے چلا گیا. بیچارے تھے وہ نا. تو مقصد یہ ہے کہ مسکیت کو سمجھ نہیں سکے تو انسان نہیں سمجھ سکتا. آپ اگر سمجھنا چاہو تو یہ ہے کہ تسلیم کرو، اس کے فیصلوں کو تسلیم کرو. اور تنظیموں کو اگر بنانا بھی ہے، کسی کو تنظیم بنانا ہے تو جمیع المومنین کی تنظیم. یہ سب سے اچھی تنظیم یہی ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، پاکستانیوں کو.